اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ملنا انسان کے لیے سراسر اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے۔ اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، انسان کی تنہائیوں میں، انسان کے غموں میں اس کی غمخوار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا۔ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، ان میں نمبر 1 نیک اولاد ہے، یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں، خصوصاً ان کی دعا۔ تو فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے منصوبے جاری رہیں، یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے۔ اور نمبر 3 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لیے کام نہیں کریں، اپنے کل کے لیے بھی کریں۔ ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں، اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں۔ ہمارے لیے صرف ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں، ہماری اولاد کے اعمال بھی ہمارے حق میں یا خلاف حجت بن سکتے ہیں۔ جہاں اولاد انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی۔ اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی۔ جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بدعمالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہوگی۔ تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے
کہ جسے اگر بظاہر آپ آنکھ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے. تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے، سب سے بڑی نعمت سمجھے. کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا، ادھار نہیں لے سکتا، کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا. بسا اوقات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے، وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں، یعنی خود اپنے اعمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی. اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو. گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے. اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی. ہاں بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے. اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں پر. یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی. وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاکیدیں کر جائے. انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا. اسی طرح پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم تیرے الہ، تیرے باپ دادا
ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے تابع دار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی اور اس نے اپنے بچے کو عمدہ اخلاق سکھائے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چلا کے بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرنا، اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جب ان کے پاس ابھی اولاد نہیں بھی تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور انبیاء ان میں سر فہرست ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی نیکی، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی ہمیشہ فکر کی، اور اس کی انہیں تلقین بھی کرتے رہے۔ جہاں وہ خود ان کے لیے ایک عملی نمونہ تھے، ایک اچھی مثال تھے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی خاص طور پر فکر بھی کی۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں، جو بھی فکر کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تحفہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے۔ یعنی ماں باپ اولاد کو جو سب سے خوبصورت گفٹ یا بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے، کیونکہ اولاد کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ سب سے بڑھ کر والدین ہی کی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں تو وہ اچھا اخلاق سب سے پہلے خود آپ ہی کے کام آئے گا، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو آپ ہی کا ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اگر انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اولاد اچھی ہے تو انسان کے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خواہ اس کے پاس کھانے کو بہت نہ بھی ہو یا اس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہ بھی ہو، لیکن اولاد کی فرما برداری، اولاد کی خدمت، اولاد کا اچھا سلوک والدین کے لیے بے پناہ خوشیوں اور راحت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور اس کو نیک عادتیں سکھانے میں روپیہ خرچ کرے۔ یعنی حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی انسان کو راہ بتائی گئی کہ بہترین جگہ جہاں انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اس میں ہمیں ایک مشہور واقعہ تاریخ کا ملتا ہے ربیعہ الرائی کا۔ ان کے والد نے شادی کی اور ابھی ربیعہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کو کہیں جانا پڑ گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1 سال کے اندر مسلمان مشرق و مغرب کے مالک ہو گئے تھے، اور ان کی مہم میں ایک طرف افریقہ کی طرف جا رہی تھی، دوسری طرف چین کی سرحدوں کو چھو رہی تھی۔ تو ایسے میں جو فوجیں اتنی دور دور جاتی تو وہ سال ہر سال تک واپس نہ آ سکتی۔ تو ربیعہ کے والد بھی کئی سال کے بعد جب پلٹے تو اپنی بیوی کو جو مال دے کر گئے تھے تو اس کا حساب مانگا اس سے۔ تو کہنے لگی کہ ابھی تم مسجد سے ہو کر آؤ پھر مجھ سے حساب کرنا، کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو دیکھا واپس آئے تو کچھ بھی باقی نہیں، پوچھا کہ کہاں ہیں پیسے، تو اس نے کہا کہ ابھی ذرا تم مسجد سے ہو کر آؤ۔ بہرحال وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص بیٹھا لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر ہے۔ تو بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے، یہ نوجوان کون ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہے اور جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر یعنی باپ کے جانے کے پیچھے ماں نے اس کا سارا مال خرچ کیا اور بہترین توجہ دی۔ ماؤں کے اندر یہ جذبہ اور یہ کردار کیسے تھا؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تربیت میں ماں تنہا رہ جاتی ہے، یہ ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں جہاں ماں کو
یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کھائے کہاں سے، وہاں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو۔ اب یہ ہے کہ تربیت کے ذمہ دار کون ہیں، اس میں یاد رکھیے کہ صرف ماں نہیں، باپ بھی ہے، دونوں ہیں، لیکن چونکہ ابتدا میں بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس لیے obviously ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس میں خصوصاً عورت کو بھی مینشن کیا گیا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور گھر میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عورت کے یا ایک شخص کے بچے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی گھر کی قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ پھر والدین اپنی اولاد کی تربیت کب شروع کریں اور تربیت کس موقع سے ہونی چاہیے، یعنی کب سے شروع ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ تربیت دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے، یعنی اولاد کی کیئر اور اولاد کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار سکھانے کے لیے، یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور شروع میں ہم یہ کہتے رہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، بچپن سے ہی، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پیدائش کے وقت تو ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو بالکل پاک صاف اور معصوم ہے، ایک صاف کتاب کی طرح ہے، اس کو آپ کیا بناتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تربیت کا آغاز یا تربیت کی ابتدا جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ دوران حمل، یعنی ایک بچے کی ولادت سے پہلے ماں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کی جو تحقیق ہے کہ ولادت سے پہلے ہی بچے کے اوپر ماں کے جذبات اور احساسات اور اس کے رویے کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معروف بات ہے اور ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون گئی یہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں، تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے، تو جب عورت نے بتایا تو کہا کہ تربیت کی عمر تو گزر چکی، اس لیے کہ تربیت تو پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ 3 سال میں بچے کی ابتدائی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پر 5 سال کا ذکر آتا ہے، بعض 7 سال کہتے ہیں، یعنی بچہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کچھ جذب کر جاتا ہے وہ بعد کی زندگی میں اتنا نہیں کرتا۔ اگر یہ نہیں کہ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، بڑے ہو کر تربیت ہو نہیں سکتی، لیکن اہم ترین وقت جو ہے وہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے بعد کا ہے۔ پیدائش سے پہلے یا دوران حمل جو ہے اس میں ماں کے جو بھی احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ بچے پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنی غذا لینے میں، اپنے تمام چیزوں میں مکمل طور پر ماں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ماں کے خون سے وہ غذا لے رہا ہوتا ہے اور خون انسان کے سارے جسم میں گردش کرتا ہے، تو جو انسان کے سوچیں ہوتی ہیں یا غم یا غصہ یا خوشی یا اطمینان یا پریشانی کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ اس خون کے ساتھ بچے تک بھی منتقل ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح جب بچے کی نشو و نما ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سننے لگتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بیرونی آوازیں تک اس کو پہنچتی ہیں اور وہ ان آوازوں اور بیرونی ماحول کے اثرات بھی قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا باقاعدہ تجربہ کیا گیا کہ بچوں کو مختلف آوازیں سنائی گئی پریگننسی کے دوران، اور پیدائش کے بعد بچے ان آوازوں سے مانوس تھے، لہٰذا جب وہ روتے تو ان کو وہی مخصوص آواز سنائی جاتی تو خاموش ہو جاتے، جیسے کسی خاص میوزک کی آواز یا کسی خاص ماحول کی جو اثرات ہیں۔ تو بچہ اگرچہ ابتدا میں بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، صرف رو کر ہی اپنے سارے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ بہت کچھ اس حال میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نیک اولاد کی دعا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے کثرت سے اولاد کی نیکی اور اچھے اخلاق کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں، مثلاً رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اسی طرح
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے شوہر مانگے تو بیوی کے لیے ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ یہ دعا انسان کو ڈیورنگ پریگنینسی کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خصوصاً نمازوں کے بعد۔ ایسا نہیں کہ کوئی خاص مخصوص وظیفہ ہے کہ کسی ایک کونے میں بیٹھ کے آپ روز 1000 تسبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد جو چاہیں کریں، نہیں، اس کو ریگولرلی اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں اور جب تک ولادت ہو نہیں جاتی اس وقت تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ پھر اسی طرح دوران حمل کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اچھے پازیٹیو خیالات رکھنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوران ولادت انسان جب دعا کرے تو اس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا پڑھی تھی اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اور پھر آگے اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ تو دعاؤں میں خاص دعا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شیطان سے بچا کر رکھے۔ پھر اسی طرح دوران پیدائش انسان آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ اب تو ناپاکی کی کیفیت ہے یا کوئی ڈسچارج وغیرہ شروع ہو گیا ہے، نہیں، ذکر کرنے سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روکتی۔ یعنی جب ولادت کا وقت قریب ہو تو اس میں انسان چل پھر رہا ہو یا ہاسپٹل میں ہو یا لیٹا ہوا ہو، کسی بھی مرحلے پر اللہ کے ذکر سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ کو جو دعائیں یاد ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ایون جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اٹینڈنٹ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے آپ پر دم وغیرہ کر سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ مریض کو یا اس وقت کی جو تکلیف ہے اس میں ایک خاتون کو ریلیف ملے۔ اب یہ ہے کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے اور پھر دعا بھی دینی چاہیے۔ ایک دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ کیا معنی اس دعا کا؟ اللہ تمہارے لیے اس بچے میں جو بھی تمہیں عطا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کرے اور تم دینے والے کے شکر گزار بنو، اور یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تمہیں اس کی نیکی نصیب ہو، یعنی یہ اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے والی ہو، تمہاری اطاعت گزار اور فرما بردار ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری ملی تو آپ نے خوشخبری لانے والے کو ایک غلام عطا کیا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہے نا کہ جو خوشخبری لے کر آتا ہے اس کو کچھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مثلاً کوئی نرس پیغام لے کر آتی ہے یا ڈاکٹر لے کر آتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ خوشی سے اس کو دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تحفہ ایک آنے والے کو دیا۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کے ہاں یہ عام رواج بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم نہیں کیا۔ جیسے آپ کی پیدائش پر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سویبہ جو لونڈی تھی، اس نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو اس نے اشارے سے اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، یعنی اس غلام عورت کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشی میں خواہ آپ مٹھائی کھلائیں، خواہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں، کچھ بھی کریں، ایسا کرنا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے یا کوئی لوکل رسم نہیں ہے، نہیں، اللہ کی نعمت کا ایک اظہار ہے۔ اور انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کرے، ہاں نمائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے خود پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر انسان کچھ بھی خوشی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز بچے کے کان میں اذان دینا ہے، یعنی پیدائش ہوگی، اس کو نہلایا دلایا، اس کو تیار کیا اور اس کے بعد کان میں اذان دی۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے ان کے ایک کان میں اذان دی اور دوسرے میں اقامت۔ اذان دینے میں کیا حکمت ہے کہ بچہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا نام سنے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، تو انسان کے آنے پر اذان دی جاتی ہے اور جانے پر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اذان اور نماز کے بیچ کا وقفہ، یعنی کل قیامت کے دن انسان کو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ چند لمحے دنیا میں گزار کر آیا ہوں۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بچے کے دل میں بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح بچے کو جو پہلی غذا دی جاتی ہے اس کو تحنیک کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو انسان بھی بچے کو پہلی غذا دیتا ہے، اب تو فوراً ماں کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، تو چونکہ بچہ بالکل ایک نیو بورن جو ہوتا ہے وہ فریش اور ہر طرح کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایک معصوم سی چیز ہوتی ہے. تو جو انسان بچے کو پہلی غذا دیتا ہے تو اس انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہیں اس کے جسم سے وہ بچے میں منتقل ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے پیدائش کے بعد لائے جاتے تھے اور آپ ان کو جسے ہماری زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں، اور گھٹی سے مراد کوئی خاص دوا یا کاڑھا نہیں ہے، یا کچھ تھوڑا سا شہد بھی ہو سکتا ہے یا چبائی ہوئی کھجور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے شخص کی ہو جس کا اخلاق اور کردار جو ہے معروف ہو، کیونکہ بچے کی ابتدائی زندگی میں وہ چیز بھی اس کی شخصیت کا حصہ بننے والی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت اسما فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے ان کے بیٹے تو میں نے ان کو آپ کی گود میں دے دیا. آپ نے خرما منگوایا یعنی خشک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر اپنے لعاب کے ساتھ ان کے منہ میں لگا دیا. عموماً تالو میں ہلکا سا لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو بچے کے گلے میں پھنس جائے یا اتنا بڑا ٹکڑا نہ ڈال دیا جائے، بالکل معمولی سا جتنا بچے کے لینے کی سکت ہو اس کے مطابق. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک طرح کی رسم ہوتی ہے اور یہ سمجھے کہ اسلامی رسم ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے ہاں بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے تہنیک کرتے اور ساتھ دعا دیتے. تو جو شخص بھی بچے کو پہلی غذا دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ بچے کو وہ دعا بھی دے. امام احمد بن حنبل کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون کے پاس اپنے بچے کو بھیجا جن کا نام ام علی تھا، اور ان سے اپنے بچے کی تہنیک کروائی. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کے علاوہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف مرد ہی نہیں کہ کوئی بہت بزرگ ہوں یا اللہ والے ہوں، گھر میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں کوئی اچھے اخلاق اور کردار کی کہ جس کا آپ چاہیں کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا بھی اثر جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے، یعنی پہلی غذا کے بعد آپ اس کو نارملی سک کروا سکتے ہیں، خواہ دودھ نہ بھی ہو جو کچھ بھی ہو اس میں، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، بالکل ایک دم سے ہٹا کے اس کو فیڈرز پہ ڈال دینا بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک جذباتی دھچکا بھی ہے. لہٰذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 پورے سال دودھ پلائے. یہ اس کے لیے حکم ہے لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو بچے کے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو. ہاں عربوں میں رواج یہ تھا کہ بعض اوقات خود نہیں مائیں دودھ پلاتی تھی، دایا کو دے دیا جاتا، جو شہر سے باہر بادیہ میں عورتیں بچوں کو لے جاتی. مخصوص قبیلے ہوتے تھے جو بچوں کو پالا کرتے تھے جن کی عورتیں خود صحت مند تھی، تو صحت مند عورتوں سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا اور بچے کی نشو و نما ایک کھلی آب و ہوا میں کی جاتی. وہ ان کا ایک کلچر تھا. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے کوئی طریقہ اختیار کریں، لیکن بہرحال رضاعت جو ہے یا دودھ کا پلانا جو ہے یہ بچے کا حق ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس کے طبی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں، ماں کے لیے بھی فائدہ مند، بچے کے لیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور ماں کا ایک قلبی تعلق اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک قربت آتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ پلا رہی ہے جتنی دیر، تو وہ ایک کلوزنس کا بھی احساس ہوتا ہے. اور پھر دوبارہ ماں کے سینے میں جو خیالات ہیں، افکار ہیں، اچھی پازیٹیو سوچیں ہیں، وہ بھی دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر ایک طرح سے منتقل کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی شخصیت پر، انسان کے اخلاق پر اس کا کھانا پینا بھی اثر انداز ہوتا ہے. مختلف قوموں کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی غذا کا ان پر اثر ہے. تو اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں کے اثرات اس پر ہوں گے. اور پھر جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں، اونٹ کے بچے کو اونٹنی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے. اسی طرح گائے، بھینس اور باقی جانور بھی دوسروں کا دودھ لا کے نہیں پلایا جاتا. تو اسی طرح انسان کے بچے کو گائے بھینس کا دودھ پلانے سے پہلے جب تک ماں کا دودھ ہے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جانا چاہیے. پھر اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے نام سے پکارا جائے گا، تو اچھا نام جو ہے وہ ضروری ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی بچے کا نام بھی بتایا اور فرمایا کہ ہم نے ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا، یہ دنیا میں ایک انوکھا نام ہے. یعنی اچھے نام میں معنی بھی اچھا ہو، اور اگر وہ ایک نیا نام ہو تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب نام رکھا تو فرمایا
ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. پھر اسی طرح بچے کے سر کے بال منڈوانا یہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے یہ ایک پسندیدہ کام ہے. عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ جاری تھا جسے اسلام میں بھی جاری رکھا گیا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر منڈوانے کا آپ نے حکم دیا. اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی، یعنی ساتھ ہی بچے کا صدقہ بھی نکالا جائے. اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں تو سر کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں. اس لیے بعضوں کا سننے میں آتا ہے کہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کے بال نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اسلامی طریقہ بھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں. پھر اسی طرح عقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے. عقیقے کا اصل تو 7واں دن ہے، لیکن اگر انسان بعد میں بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرض کے درجے میں نہیں کہ 7ویں دن میں ہی ہو. اگر انسان کسی بھی وقت کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور اس میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں. آپ دیکھیں کہ جو عرب لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اگر اس کی طرف سے 2 بکرے دینے ہوتے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل بات تھی، اس لیے ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، انسانی نفسیات کی رعایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا، اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے. یعنی یہ تینوں کام 7ویں دن کرنا مسنون ہے، اگرچہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بندھا ہوا ہے، جب اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح لڑکے کا ختنہ کرانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے، یعنی اسلامی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں منڈوانا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا. یعنی یہ ایک فطرت کا طریقہ ہے جو ہر جگہ پر رائج ہے، اور زائد بالوں کو اور جسم کو صاف رکھنا جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ ہے. اور اس میں خاص طور پر ختنہ، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایسی رطوبات اور جراثیم وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے انفیکشن کا سبب ہوتے ہیں، تو زائد سکن کو کاٹ دینا یا اتار دینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح بچہ جو بڑا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر اور بہت سی اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے کے بعد بچہ شروع کر دیتا ہے، تو اس سے فالتو اور بیکار قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور صرف ہیلو بیبی سکھانے کی بجائے اللہ کا لفظ سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا. تو پہلا کلام اگر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو جائے گا کسی دن، اور ایک بنیاد اچھی پڑ جائے گی. آپ دیکھیے کہ بچے کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں. جب اس کی ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے تو آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، روشنی، اس کے پانی، اس کے ماحول، اس کو گرمی سردی سے بچا کر اس کی کیئر کرتے ہیں. اور مالی اس وقت تک اس کی نگہداشت کرتا ہے اس پودے کی جب تک کہ وہ پودا پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتا. اور پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کے اندر کیئر کرنے والا مالی موجود ہو اس باغ کے پودوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کا فرق آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے. ایک وہ باغ ہوتا ہے جو خود لگایا جاتا ہے، اور ایک جنگل ہے جو خود بخود اگ جاتا ہے. تو وہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوتی، جن کی تراش خراش نہیں ہوتی، وہ ایک جنگل کی طرف بڑھتے ہیں. اور اسی طرح وہ بچے جن کی تراش خراش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، وہ ایک بہترین مالی کے لگائے ہوئے باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک ایک پودے کا خیال رکھتا ہے اور اس میں زرد پتے بھی نکالتا ہے اور اس کی ٹرمنگ بھی کرتا ہے، اس کی شاخوں کو فالتو بکھرنے اور پھیلنے سے بھی بچاتا ہے اور خاص شیپ دیتا ہے. اس کو ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. تو بالکل تربیت کا عمل بھی ایک طرح سے ایک مالی کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں چند ایک یہ ریچولز کر دی اور ہم فارغ ہو گئے. نہیں، وہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے. جب تک بھی بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے. پہلی چیز جو اب اگلے مرحلے پہ شروع ہوتی ہے وہ بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو، یعنی 7 سال کی عمر میں. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے. وہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ وہ خدا جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنے پہ آ جاتے تو سب سے پہلی آیت یہ حفظ کروایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے کچھ اور بھی رہنما اصول ہیں، مثلاً بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آتا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ ابتدائی سالوں میں خاص طور پر بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں خصوصاً میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، مثلا چھوٹے بچے جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کے جسم کو چبانا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات بال کھینچتے ہیں، یا بعض اوقات روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سر مارتے ہیں، بہت سی تکلیفیں دیتے ہیں بچے بچپن میں بھی۔ ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا اور خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ بعض مائیں بے حوصلہ ہو کر بچے کو چھوٹی سی عمر میں مارنے لگتی ہیں، بعض اوقات ہاتھ دباتی ہیں، بعض اوقات دھکا دے دیتی ہیں، بعض اوقات چیخنے لگتی ہیں۔ یہ چیزیں بچے کی تربیت پر ایک نیگیٹو اثر ڈالتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ماں کے 3 درجے کیوں زیادہ ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے تربیت میں اور اس کی اپ برنگنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اور حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پیار سے جب اٹھاتے تو اپنی زبان کی سرخی نکال کے دکھاتے۔ یعنی بعض اوقات ہم بچوں سے لاڈ کرتے ہیں نا، تب آپ دیکھیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو بعض اوقات گھر کے بزرگ بہت ایک مصنوعی سا رویہ بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بزرگی کا، کہ نہیں بس ایک روب کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کریں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک اور صحابی ہے محمود بن ربی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، منہ میں کلی بھری اور میرے منہ پہ پھار پھینکی۔